who is دجال؟ دجال کون ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے۔ تو دجال کے بارے میں ہمیں کافی احادیث ملتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ دجال لازم آئے گا اس دنیا پہ۔ تو اب احادیث کی روشنی میں ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دجال کہاں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ دجال ہے کہاں۔ اگر دجال ہے اس دنیا میں ابھی ہے تو ہے کہاں دجال؟ خواتین و حضرات، دجال کے بارے میں ایگزیکٹ لوکیشن تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال واقعی اس دنیا میں ہے۔ وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھری محفل میں ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا۔ وہ کہتا ہے ہم عرب سے مشرق کی جانب سفر کر رہے تھے اور رستے میں ہمارا جہاز یعنی کہ جو شپ ہوتا ہے نا وہ بھٹک گیا، راستہ بھٹک گیا طوفان کی وجہ سے۔ تو کافی دن وہ ایسے ہی بھٹکتے رہے اور فائنلی وہ پہنچے ایک آئی لینڈ پہ جو مشرق میں تھا۔ وہاں جا کے ان کو ایک بہت ہی خوفناک شکل والی ایک پتہ نہیں کوئی جانور تھا یا انسان تھا، کچھ بھی تھا، اس کے جسم میں بہت سارے بال وغیرہ تھے، تو وہ ملا جس کا نام تھا جساسہ۔ اور وہ جساسہ ان کو لے کر گیا دجال کے پاس۔ تو جب یہ عیسائیوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ دجال کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، یعنی کہ زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اس کو۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ لیکن دجال نے پہلے یہ پوچھا کہ تم میرے سوالوں کے جواب دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ تو دجال نے ان سے 3 سوال پوچھے۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پھل فروٹس وغیرہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل وہاں بہت سے پھل فروٹس وغیرہ ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان قریب یہ بالکل ختم ہو جائے گا، یہاں بالکل بنجر زمین ہو جائے گی۔ دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پانی ہے؟ انہوں نے بولا ہاں بالکل وہاں بہت سا پانی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ ان قریب وہ بھی خشک ہو جائے گا پانی وہ سارا۔ تو تیسرا سوال اس نے پوچھا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا اس نے ابھی تک؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کر ہجرت کر چکے ہیں مدینہ میں۔ تو اس نے کہا واقعی وہ مکہ سے نکل کر یثرب چلے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو اس نے بولا کہ میں ہوں دجال۔ تو کہتا ہے میں بہت جلد اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور دنیا کے تمام علاقوں میں جاؤں گا، تمام شہروں میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ یعنی کہ یثرب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ جو شخص بات کر رہا ہے، اس نے جو اپنی سٹوری سنائی ہے اس میں مجھے حقیقت نظر آ رہی ہے، اور یاد رکھو کہ نہ ہی دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی دجال یمن کے سمندر میں ہے۔ اپنی انگلی سے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ دجال مشرق میں ہے، بالکل مشرق میں ہے دجال۔ لہٰذا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال واقعی مشرق میں ہے، لیکن اب ایگزیکٹ لوکیشن ہم نہیں پتہ کر سکتے کیونکہ مشرق آپ پتہ ہے کتنا بڑا ہے، تو ہمیں اس بارے میں تو کوئی علم نہیں ہے۔ اب جو کہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ دجال کے بارے میں بہت سی افواہیں ہیں دجال کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ دجال استولا آئی لینڈ میں ہے جو پاکستان میں ہے، یہ وہ، لیکن ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہاں استولا آئی لینڈ پہ ایک مندر ہے جو کہ ہندوؤں کی پتہ نہیں، ابھی نعوذ باللہ نام بھی لینا نہیں مناسب اس کا، تو وہ بھی کافی پرانا مندر ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جو ہے استولا آئی لینڈ پہ۔ لیکن اب ہم اس بارے میں کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی، تو اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ دجال کہاں ہے واقعی۔ لیکن دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ وہ لازم آئے گا دنیا پہ، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، سب فتنوں سے بڑا فتنہ یہ دجال ہوگا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا وہ تو اس کی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن وہ سچائی میں جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جن لوگوں کا ایمان پختہ ہے اپنے دین اسلام پر پختہ ہیں وہ لوگ تو واقعی سمجھ جائیں گے کہ یہ کافر ہے، یہ دجال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دجال واقعی ہے، اور وہ
اور دجال کے پاس ایسی طاقتیں بھی ہوں گی کہ وہ بالکل دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، اور وہ انسان جب مر جائے گا اور اس کو زندہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوگا وہ، لیکن اس کے ماتھے پر بالکل ایک نشانی ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فتنے سے بچائیں، ہمیں دین اسلام پر پختہ رہنے کی طاقت نصیب فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ چھوٹی سی سٹوری تھی دجال کے بارے میں، جو مجھے علم تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دینا۔ ملتے ہیں پھر ایسی کسی اچھی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔